بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے اردو لازمی برائے جماعت داہم کا ایک ماڈل پیپر لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہونا ہے اس کا پیٹرن بھی یہی ہونا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا حصہ اول، اور اس کے کل نمبر ہوں گے 15 اور 20 منٹ اس کے لیے آپ کو دیے جائیں گے۔ تو اس میں آپ نے MCQs سولو کرنے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے MCQs کا جو ببل ہے اس کو آرام سے اور دھیان سے اور ایک ہی دفعہ فل کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ببل ہے وہ پورا فل ہو، اور ببل کے باہر کوئی جو آپ کی مارکنگ ہے وہ نہ ہو، اور دو تو بالکل آپ نے فل نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے آپ کے پاس MCQs آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا حصہ دوم، اور یہ کل نمبر 30 کا ہوگا، اور جس میں سب سے پہلا جو سوال نمبر 2 کا جو الف ہے، اس میں آپ کے پاس ایک پیراگراف ہوگا اور اس کے نیچے سوالات ہوں گے، تو آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ تو آپ نے پیراگراف کو 2 دفعہ اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے، اور جو سوال ہوں گے پھر ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پھر آپ کے پاس حصہ شعر آئے گا کہ اب پھر آپ نے اشعار کو پڑھنا ہے، اور پھر نیچے جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات لکھنے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے پاس اب یہ پہلا ایک سوال ہے کہ پہلے شعر کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو اب پہلا شعر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ گرم و سرد، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر پہلے شعر کا مرکزی خیال جو ہے وہ اس میں شاعر بیان یہ کرتا ہے کہ موسموں کا بدلنا، یعنی سردی اور گرمی کا آنا جانا، خشک و تر، سورج اور بارش کا ہونا، اجالا اور تاریکی، دن و رات کا آنا جانا، یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کا نظام جو ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اور وہی ہے جو تمام نظام کو چلا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ شاعر نے محبت کے کیا وصف بیان کیے ہیں؟ تو دوسرا شعر دیکھیے، محبت صلح بھی بیکار بھی ہے، یہ شاخ گل بھی ہے تلوار بھی ہے۔ اب محبت صلح بھی ہے یعنی آرام و سکون بھی ہے، محبت کا یہ ایک وصف بیان کیا ہے، اور بیکار بھی ہے، بیکار جنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنگ بھی ہے، یہ شاخ گل یعنی شاخ پہ کھلنے والا پھول بھی ہے، اور تلوار بھی ہے۔ تو یہ محبت کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہوں گے۔ تو دھیان سے آپ نے شعر کو پڑھ کے ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، اتنے مشکل نہیں ہوتے۔ پھر حصہ جیم آئے گا جس میں حصہ قواعد ہوں گے، تو ان کے جوابات آپ نے دینے ہوں گے۔ کہ پہلا سوال ہے، انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، اس مثال میں علم بیان کی کون سی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، وضاحت کریں۔ اب انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، یہ جز کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے، تو یہاں پر یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے، اور اگر آپ مجاز مرسل کی تعریف بھی لکھ دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اس شعر میں موجود قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ تو اب ٹھیک ہے، اب تمنا، بھروسہ یہ قافیہ ہے، اور بھی نہیں یہ اس میں کیا ہے، ردیف ہے۔ مرثیہ کس نظم کو کہتے ہیں؟ تو مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی مرنے والے کی موت کو دردناک اشعار میں بیان کیا جائے۔ تو مرثیہ کے 8 ہمارے پاس ارکان ہوتے ہیں، یا حصے آپ کہہ سکتے ہیں ہوتے ہیں۔ اور نظم اور غزل کا فرق، تو یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ نظم کا مطلب ہے تنظیم اور ترتیب کے ہیں، جبکہ غزل کا مطلب ہے عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے اور غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی جو بھی جملے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہوں گے۔ پھر حصہ سوم آئے گا جس میں آپ کے پاس ایک پیراگراف ہوگا، اور آپ نے اس پیراگراف کی تشریح لکھنی ہوگی، یعنی اسی کو جو پیراگراف ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے ایکسپلین کر کے لکھنا ہوگا اپنے سادہ سے الفاظوں میں۔ پھر سوال نمبر 4 آئے گا، ٹھیک ہے، نظمیہ
اشعار ہونے ہیں آپ نے ان کی تشریح لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 5 جس میں غزلیہ اشعار ہوں گے اور آپ نے ان کی تشریح لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے آپ کے پاس احسان کا بدلہ احسان کہانی لکھیں، بالکل آسان ہے۔ اور سوال نمبر پھر 7 آئے گا، یا کہانی آئے گی یا آپ کی درخواست آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس پھر سوال نمبر 7 ہے، پھر آپ کو اشارے دیے گئے ہیں، ان اشاروں کی مدد سے آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا پیپر پیٹرن ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔